اسلام آباد کے علاقے ترلائی میں نماز جمعہ کے دوران مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش دھماکہ، 32 افراد شہید، 150 سے زائد زخمی، 25 کی حالت تشویشناک۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دھماکے سے پہلے فائرنگ کی آوازیں بھی آئیں۔ تمام زخمیوں کو پمز اور پولی کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، بھارت پراکسیز کے ذریعے پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتا ہے۔ خودکش حملے سے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردی کے لیے ایسا موقع چنا گیا جب دو ممالک کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران خواجہ آصف نے کہا، بھارت اب افغانستان کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کی کوشش کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے والے کے گھر پر پشاور میں چھاپا، خودکش حملاور کے 2 بھائی اور 1 خاتون گرفتار۔ خودکش بمبار کا شناختی کارڈ دھماکے والی جگہ سے مل گیا۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق 32 برس کے حملاور کی شناختی کارڈ پر درج نام یاسر سے ہوئی۔ خودکش بمبار گزشتہ 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا، افغانستان میں اسلحہ چلانے اور خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ پشاور اور نوشہرہ میں خودکش حملاور کے نیٹ ورک اور سہولت کاروں کی تلاش شروع۔ کراچی کے علاقے لانڈھی میں واقع ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں لگی آگ پر تقریباً 60% قابو پا لیا گیا۔ چیف فائر آفیسر کے مطابق پرانے کپڑے اور جوتے کے گودام میں لگنے والی آگ 90% تک بجھا دی گئی۔ ایک سے دوسری فیکٹری میں آگ پھیلی، تیسری فیکٹری کو بچا لیا گیا۔ تیسرے درجے کی آگ جمعے کی رات 8:45 بجے کے قریب لگی۔ KMC، نیوی اور ریسکیو 1122 کے 20 سے زائد فائر ٹینڈرز اور 3 اسٹراکر آگ بجھانے میں مصروف۔ کمشنر کراچی کا کہنا ہے کہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے عناصر کو غیر ملکی پشت پناہی حاصل ہے۔ دشمن پاکستان کے امن، یکجہتی اور ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ قوم ان کے خلاف متحد ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا اسلام آباد کی مسجد خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ، مغرب کی نماز ادا کی، خودکش دھماکے کے مقام کا معائنہ کیا، صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، معصوم نمازیوں اور مساجد پر حملے کرنے والے خارجی سفاک درندے ہیں۔ واقعے میں ملوث دہشت گردوں کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، شہداء میں IG اسلام آباد کا کزن بھی شامل ہے۔ ملک بھر میں ہونے والی دہشت گردی میں ہمسایہ ملک شامل ہے۔ بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت دے چکے ہیں۔ دہشت گرد آسان اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی مذمت، شہادتوں پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں واقعے کی مکمل تحقیقات کرنے اور ذمہ داران کا تعین کر کے فوری سزا دینے کی ہدایت کر دی۔ کہا، ملک میں شرپسندی اور بے امنی پھیلانے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی بھی خودکش حملے کی مذمت۔ کہا، مسجد میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت، دین اور قومی ضمیر پر حملہ ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے مذمت کرتے ہوئے کہا، اب وقت ہے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حملاور کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا دھماکے پر رنج و غم کا اظہار۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ عمل ہے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، انسانیت، دین اور معاشرتی اقدار پر حملے کسی صورت برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے کہا، دھماکے میں بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد عناصر ملوث ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا بھی گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی خودکش دھماکے کی مذمت۔ کہا، حملہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین اور افسوسناک دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ اسلام آباد کے پیش نظر بسنت سے متعلق اپنی تمام سرگرمیاں منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ آج لبرٹی اسکوائر پر ہونے والا میگا بسنت شو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ ضروری ہے کہ قوم خارجیوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف متحد رہے۔
उन पर कोई रहम ना करे। मुल्क के दिफा में कौम हमारी मुसल्लह अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तानी कौम को अपनी उम्मीदें टूटने नहीं देनी चाहिए। हमें आज ही एक गैर मुबहिम फैसला करना होगा कि हम मुत्तहिद और यकजा होकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए खड़े होंगे। दहशत गर्दों और उनके हमदर्दों के चुंगल से अपना अमन और खुशहाली छीन कर वापस लेंगे। सिंध हुकूमत का इस्लामाबाद धमाके के शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती। दौलत मुश्तरका के मेहमानों के लिए सजाई गई कल्चरल नाइट में मौसीकी का प्रोग्राम मनसूख कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, दौलत मुश्तरका की पार्लिमानी एसोसिएशन के एजाज़ में मौसीकी के बगैर सादगी से इशाइया दिया गया। खुदकुश हमले के बाद इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का आज सोग और हड़ताल का ऐलान। सिंध बार कौंसिल की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। लाहौर बार एसोसिएशन का आज अदालती बॉयकॉट का ऐलान। लाहौर बार के वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। कराची में शिया तंजीमों की जानिब से नुमाइश शरंगी, शाहराह पाकिस्तान और अब्बास टाउन पर एहतजाजी मुजाहरे। जाफर तैयार सोसाइटी से नेशनल हाईवे तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से वाक़े के खिलाफ 3 रोज़ा सोग का ऐलान। इस्लामाबाद धमाके पर रूसी सदर पुतिन के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ताज़ियती ख़ुतूत। लिखा, मजहबी इज्तिमा के दौरान शहरियों का कत्ल बर्बरियत का सबूत है। सदर पुतिन का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से ताउन मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीका की तरलाई की मस्जिद में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का शहीद और ज़ख्मी अफराद के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। कहा, अमरीका अमन व सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमला अफसोसनाक करार दिया। बरतानिया का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़म का आदा। सऊदी अरब की भी खुदकुश हमले की मजम्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। तुर्की ने खुदकुश धमाके की मजम्मत करते हुए शोहदा और ज़ख्मियों के अहल खाना से इजहार हमदर्दी। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर का कहना था कि खुदकुश धमाके पर सदमा और अफसोस हुआ। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ है। जर्मन सफ़ीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। रूसी सफारत खाने ने खुदकुश हमला सफ़ाकी करार दिया। कराची में फ्रांसीसी कौंसल खाने ने खुदकुश हमला अफसोसनाक करार दिया। UN सेक्रेटरी जनरल की भी मजम्मत। ICC T20 वर्ल्ड कप का आज से आगाज होगा। पाकिस्तान टीम ग्रुप ए में अपना पहला मैच नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। मैच की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स की कोलंबो में भरपूर प्रैक्टिस, फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की मशक़ें की। मैच के दौरान बारिश की भी पेशगोई की गई है। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा। दीगर मैचेस में वेस्ट इंडीज़ स्कॉटलैंड का सामना करेगा, जबकि भारत की टीम अमरीका के मद्दे मुकाबिल होगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि भारत के खिलाफ हुकूमती फैसले के बाद बाकी मैचेस लाजमी जीतने का कोई दबाव नहीं है। बारिश किसी के कंट्रोल में नहीं, कोशिश है तमाम मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। कप्तान ने कहा कि वो नंबर 3 पर ही बैटिंग करेंगे, फिलहाल तब्दीली की ज़रूरत नहीं। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि टीम के लिए जो बेस्ट होगा वो खेलेगा। फ़खर जमान हो या बाबर आजम, अगर बेस्ट में जगह नहीं बनेगी तो नहीं खिलाएंगे। नीदरलैंड्स क्रिकेट टीम के बैटर मैक्स ओवाडा ने कहा कि पाकिस्तान मजबूत टीम है, अंदाज़ा है कि उसे हराना मुश्किल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान निजी शोबे के दरमियान $3 अरब से ज़ायद के समझौतों को अहम पेशरफ्त करार दे दिया। पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में उज़्बेक सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। कहा, गुज़िश्ता बिजनेस फोरम की बदौलत तजारती सरगर्मियाँ $45 करोड़ तक पहुँची, मगर इसमें मज़ीद इजाफे की सलाहियत है। उज़्बेकिस्तान में चावल और आलू की बहुत डिमांड है, जिसे पाकिस्तान पूरा कर सकता है। उज़्बेक सदर ने दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी समझौतों पर मौसर अमल दरामद के अज़म का इजहार किया।
امریکہ اور بھارت نے عبوری ٹریڈ ڈیل کے لیے فریم ورک پر اتفاق کر لیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بھارت امریکی صنعتی اشیاء، خوراک اور زرعی مصنوعات پر ٹیرف ختم یا کم کرے گا۔ امریکہ بھارت پر 18% کی جوابی ٹیرف شرح نافذ کرے گا۔ امریکہ بعض طیاروں اور ان کے پرزہ جات پر عائد محصولات بھی ختم کرے گا۔ بھارت مارکیٹ تک رسائی میں تاخیر کا باعث بننے والی لائسنسنگ طریقہ کار کو ختم کرے گا۔ ٹرمپ نے چند روز پہلے بھارت پر عائد ٹیرف 50% سے کم کر کے 18% کرنے کا اعلان کیا تھا۔ بدلے میں بھارت روس سے تیل خریدنا بند اور تجارتی رکاوٹیں ختم کرے گا۔ امریکہ اور بھارت کی جانب سے مارچ میں ٹریڈ ڈیل پر دستخط متوقع ہے۔ دسمبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں فی یونٹ بجلی 28 پیسے مہنگی۔ نیپرا کا فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ مد میں بجلی مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ فروری کے بلوں میں وصول کیا جائے۔ اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک سمیت ملک بھر کے صارفین پر ہوگا۔ اضافے کا اطلاق لائف لائن صارفین، الیکٹرک وہیکل چارجنگ اسٹیشنز پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کا بجلی کے بنیادی ٹیرف میں کمی اور فکس چارجز میں رد و بدل کا فیصلہ۔ ماہانہ 300 یونٹ تک کے گھریلو صارفین پر فکس چارجز لگانے کی تجویز۔ فکس چارجز دونوں پروٹیکٹڈ اور نان پروٹیکٹڈ صارفین پر لگانے کی تجویز۔ اس سے پہلے صرف 300 یونٹ سے زائد استعمال کے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر فکس چارجز عائد ہیں۔ ماہانہ 300 اور 700 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کے لیے بجلی سستی کرنے کی تجویز۔ صنعتی شعبے کے لیے ٹیرف میں فی یونٹ بجلی 5 روپے تک سستی کرنے کی تجویز۔ پاور ڈویژن نے وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا پاور ڈویژن کی درخواست پر 10 فروری کو سماعت کرے گا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ بعد میں میڈیا سے گفتگو کے دوران محمود خانہ چکزئی کا کہنا تھا، جمہوری آزادی سے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا ہے۔ سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو سیاست پر بات ہوتی ہے، کوئی بری بات نہیں کہ شہباز شریف ان کے پاس آئے، یہ بڑا پن ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے بسنت ملتوی کیا جانا اچھا ہے، ہمیں غلطیوں کو ماننا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان کا نئے انتخابات کا مطالبہ، کہا حکومت کو اپنی ناکامی کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اسلام آباد خودکش حملے کے پیش نظر JUIF کے تمام جلسے جلوس منسوخ کرنے کا اعلان۔ مسقط میں امریکہ ایران مذاکرات کا انعقاد۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے دوران ماحول مثبت رہا۔ فریقین نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ مذاکرات کے اگلے مرحلے کی تاریخ کا تعین عمانی وزیر خارجہ کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ ادھر علاقائی سفارتکار کا کہنا ہے کہ ایران نے عمان مذاکرات کے دوران یورینیم افزودگی روکنے کا امریکہ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ مسقط مذاکرات میں ایران کی میزائل صلاحیتوں پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ لاہور میں بسنت کا آج دوسرا روز، من چلے پتنگیں اڑانے اور پیچے لڑانے میں مصروف۔ پتنگ کاٹنے پر بو کاٹا اور ہلا گلا۔ دوسرے ممالک سے بھی پاکستانیوں کی بسنت کے لیے آمد۔ چھتوں پر پرتکلف دعوتیں، بچے مرد خواتین سبھی کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ بسنت انجوائے کرنے والے سبھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے شکر گزار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی دکانداروں سے ڈور اور پتنگیں مہنگی نہ بیچنے کی اپیل۔ شہریوں کو بھی احتیاط کا مشورہ، کہا پتنگ بازی کے لیے دھاتی تار اور چرخی کا استعمال غیر قانونی ہے۔ بائک کے بجائے ہر روٹ پر مفت ٹرانسپورٹ کو ترجیح دیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ہر شہری، نوجوان اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ قانون پر عمل کریں، اپنی اور دوسروں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ عوام محفوظ بسنتیں منائیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ کوئی موٹر سائیکل سوار سیفٹی راڈ کے بغیر سڑکوں پر نہ آئے۔ کراچی دھابجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ متاثرہ لائن نمبر 5 کی مرمت کر کے پانی کی فراہمی بحال کر دی گئی۔ مرمتی کام کے باعث شہر کو عارضی طور پر 100 ملین گیلن پانی کی کمی کا سامنا تھا۔ بجلی کے بریک ڈاؤن سے متاثرہ لائن نمبر 2 پر مرمتی کام جاری ہے، جس کی وجہ سے 50 ملین گیلن پانی کی کمی رہے گی۔ کراچی شہر کو 600 ملین گیلن پانی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری رہے گی۔
FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی، دبئی جانے والی 2 خواتین کو امیگریشن کلیئرنس کے دوران آف لوڈ کر دیا گیا، خواتین کا سیاحتی ویزے کی آڑ میں ملازمت کا انکشاف۔ FIA حکام کے مطابق فیصل آباد کی رہائشی خاتون نے غیر اخلاقی نیٹ ورک سے منسلک ہونے کا بھی اعتراف کیا۔ سفری انتظامات کرنے والا مرکزی ملزم بھی گرفتار، ملزمان کے متعدد موبائل فون سے واٹس ایپ چیٹس اور وائس نوٹس برآمد۔ انسانی اسمگلنگ کیس میں تمام ملزمان اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سیل کے حوالے۔ امریکہ کی پاکستان کے ریکوٹک منصوبے کے لیے $1 ارب 30 کروڑ قرض کی منظوری۔ امریکی صدر ٹرمپ کے والیٹ پروجیکٹ کے تحت یہ قرض امریکی ایکسپورٹ امپورٹ بینک دے گا۔ واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم معدنیات کی ترسیل کو محفوظ بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں سپلائی چین کے نئے ذرائع بنانے، محفوظ اور قابل بھروسہ ٹرانسپورٹ اور لاجسٹک نیٹ ورکس کو فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ افغانستان کی اسلام آباد مسجد دھماکے کی مذمت۔ افغان وزارت خارجہ نے بیان میں کہا، مساجد اور مقدس مذہبی شعائر کو نشانہ بنانا اسلامی اور انسانی اقدار کے منافی ہے۔ عبادت گزاروں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانے والے حملے ناقابل قبول اور قابل مذمت ہیں۔ حملے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی قائد حزب اختلاف سینٹ اور مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس سے ٹیلی فونک گفتگو، سانحہ ترلائی پر اظہار تعزیت کیا۔ گورنر سندھ نے کہا، فتنہ ہندوستان کے آخری دہشت گرد کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے قومی یکجہتی ناگزیر ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا، سانحہ ترلائی میں شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم متحد ہے۔ نوبیل امن انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی اسلام آباد مسجد پر دہشت گرد حملے کی مذمت۔ برطانیہ میں تقریب سے خطاب میں ملالہ یوسفزئی کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا، یہ خطرناک بات ہے کہ لوگ عبادت گاہوں میں محفوظ نہیں۔ دعا ہے ہمارے ملک میں امن قائم ہو۔ اسرائیلی فوج کا لبنان کے جنوبی سرحدی علاقے میں کیمیائی مواد کا مبینہ چھڑکاؤ۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنانی حکومت نے بین الاقوامی اداروں کے دروازے کھٹکھٹانے کا فیصلہ کیا۔ چین نے خبردار کیا ہے کہ تائیوان کو اسلحے کی فروخت ٹرمپ کے دورہ چین کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپریل میں چین کا دورہ شیڈول ہے۔ امریکہ کے ریپبلکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق ڈیموکریٹ صدر براک اوباما اور خاتون اول مشیل اوباما کی انتہائی توہین آمیز AI ویڈیو پوسٹ کر دی۔ تاہم سوشل میڈیا پر تنقید پر انہیں یہ انتہائی متنازع پوسٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گئی۔ ویڈیو میں اوباما اور ان کی اہلیہ کو بدمانس دکھایا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک سٹاف نے یہ ویڈیو غلطی سے پوسٹ کر دی تھی، جسے ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ تاہم سابق صدارتی امیدوار کاملا ہیرس نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے معاملے پر پردہ ڈالنے کی اس کوشش پر کسی کو بھی یقین نہیں، کیونکہ پہلے اس ویڈیو کا دفاع کیا گیا تھا۔ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ٹرمپ ہے کون اور اس کے نظریات کیا ہیں۔ امریکہ کے ڈیموکریٹ رہنما برنی سینڈرز نے ویڈیو پوسٹ کر کے کہا، کیا ریپبلکن ساتھی اس نسل پرست شخص کے سامنے گھٹنے ٹیکتے رہیں گے؟ سعودی ویزا بایو ایپ سے بایو میٹرک مکمل کرنے کے لیے ڈیڈ لائن 8 فروری ہے۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے کہ عازمین حج موبائل ایپ سے گھر بیٹھے فنگر پرنٹ مکمل کریں۔ عازمین حج کی سہولت کے لیے تاشیر سینٹرز بھی ہفتہ اور اتوار کو صبح 9 سے شام 5 بجے تک کھلے رہیں گے۔ رش سے بچنے کے لیے سعودی ویزا بایو ایپ سے ہی فنگر پرنٹس مکمل کریں۔ بایو میٹرک کے بغیر حج ویزا نہیں لگے گا۔ 80 سال سے زائد عمر کے عازمین حج بایو میٹرک سے مستثنی ہیں۔ لاہور میں DHA کے قریب 2 کاروں کی ٹکر، میاں بیوی جاں بحق، لاشیں اسپتال منتقل۔ صدر نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کا آغاز، گل پلازہ اور اسلام آباد دھماکے کے شہداء کے لیے افتتاحی تقریب کے آغاز میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا، ادب و ثقافت کسی معاشرے کی جان ہوتی ہے۔ تقریب سے فرانسیسی کونسل جنرل اور برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر کا بھی خطاب۔ سینیٹر شہری رحمان اور معروف ادیب ناصر عباس نیئر نے
की नोट तकारीर की। नासिर अब्बास नैयर ने कहा कि कॉलोनियलिज्म माशरे की इज्तिमाई याददाश्त पर ज़ब लगाता है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल इतवार तक जारी रहेगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रन से हरा दिया। भारत ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 411 रन बनाए। इंग्लैंड की टीम 42वें ओवर में 311 रन बनाकर आउट हो गई। मैच सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबूशन पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बन गए। पीएसएल टीम हैदराबाद ने लबूशन को डायरेक्ट साइनिंग के तौर पर टीम का हिस्सा बना लिया। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर बैटर मार्नस लबूशन पहली मर्तबा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। लबूशन ने इससे कबल सिर्फ बिग बैश लीग और इंग्लैंड के T20 ब्लास्ट में शिरकत की। सिंध हुकूमत और महकमा खेल के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा थर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज़। मिनी मैराथन में 1000 से ज़ायद लड़के और लड़कियों की शिरकत। ऊंट रेस, रस्साकशी और क्रिकेट के भी मुकाबले। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर का 774वां सालाना उर्स आज से शुरू हो रहा है। 3 रोज़ा उर्स के मौके पर अदबी कॉन्फ्रेंस, सिंध के सकाफती खेल और दीगर तकरीबात भी होंगी। 7 शहर और मज़ार के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और जियो की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की नई किस्त में एक फैसला कुन मोड़ आ गया। कई माह की खामोश अजियत के बाद पाकीज़ा ने हिरासत करने वाले यासीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। इस फैसले में पाकीज़ा के घर वाले उसके साथ नहीं, उसका शौहर भी इस फैसले के हक में नहीं। क्या बैरिस्टर समन और पाकीज़ा ये जंग तन्हा लड़ पाएंगी? क्या मुल्जिम को उसके किए की सज़ा मिलेगी? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी।